الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر کر رہا تھا پچھلے درس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشحالی کا سوال کیا گیا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ مسلمان خوشحال ہو جائیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا، یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ میں آپ کے پاس داخل ہوا، چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے تھے، اس کے اوپر کوئی بستر وغیرہ نہیں تھا، اور وہ چٹائی کا نشان بھی ظاہر تھا آپ کے بدن مبارک پر۔ سر کے نیچے ایک تکیہ تھا، چمڑے کا تکیہ، اس کے اندر کوئی چیز کھجور کی پتیوں کی، شاخوں کی، جسے کوٹ کر کے اس میں بھرا جاتا تھا، اس زمانے میں جو رواج تھا، اس پر آپ لیٹے ہوئے تھے۔ ایک کیفیت، ایک ہیئت بیان کی کہ جس وقت میں آپ کے پاس داخل ہوا اس وقت آپ کس حالت میں تھے، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور غالباً یہ مسجد نبوی کے اندر تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ کے گھر میں تو داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ فلیوسع علی امتک، اے اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیے اللہ سے کہ پروردگار عالم خالق کائنات آپ کے امت میں خوشحالی پیدا کر دے، وسعت پیدا کر دے، روزی میں کشادگی کر دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فإن فارس والروم قد وسع علیہم وہم لا یعبدون اللہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل فارس، اہل روم جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، دیکھیے کہ بڑی وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا حضرت عمر ابن خطاب نے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کی امت کے لوگ ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے آپ کے اصحاب ہیں، ہمارے گزران کا، آپ کا گزران کا یہ عالم ہے، اہل فارس کا، اہل روم کا یہ عالم ہے، جبکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ بڑے تعجب کے ساتھ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، او فی ھذا انت یا ابن الخطاب، اے فرزند خطاب، خطاب کے بیٹے، تعجب ہے تم ایسی بات کر رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات آپ کو پسند نہیں آئی کہ عمر ابن خطاب کے زبان سے ایسے الفاظ استعمال ہوں۔ پھر اللہ نے کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام دیا تھا اسلام میں کہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ سارے کے سارے جنتی تھے۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابی تھے۔ کہا عمر ابن خطاب یہ تمہارا خیال ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیاۃ الدنیا۔ اے عمر ابن خطاب، بات یہ ہے، یہ اللہ کے وہ نافرمان لوگ ہیں، وہ سرکش لوگ ہیں،
اللہ کی عبادت نہ کرنے والے، ان کو دنیاوی زندگی میں پہلے دے دیا گیا، کیونکہ دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں ان کو نواز دیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا ایک موقع پر کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، یہاں کے کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، لیکن اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قوم عجلت لہم، ان کے لیے جلدی کیا گیا، جلدی دے دیا گیا، دنیا ہی میں عیش و آرام کی زندگی، شاہانہ زندگی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اما ترضی ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ۔ اے عمر ذرا یہ تو بتاؤ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کو دنیا مل جائے تمہیں آخرت مل جائے؟ ان کو دنیا مل گئی ہے اور تمہارے لیے اللہ نے آخرت چن لیا ہے، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو؟ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درس دیا عمر ابن خطاب کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقیرانہ زندگی تھی، اس کی تکلیفوں کو دیکھ کر عمر ابن خطاب کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی اور سوال کر بیٹھے، لیکن چونکہ آپ کے متعلق جانتے تھے کہ آپ اپنے لیے دنیا کی وسعت اور دولت مندی کو پسند نہیں کریں گے اور اپنے لیے دولت مندی کی دعا بھی نہیں کریں گے، اس لیے یہ عرض کر دیا کہ اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیے اپنی امت کے لیے کہ دنیا کی وسعت ہمیں مل جائے۔ کہ دیکھیے اہل روم وغیرہ یہ سارے کے سارے جو باتیں اس سے پہلے بیان کی گئیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے تعجب کے الفاظ میں کہا اے فرزند خطاب، کیا تم بھی اسی حقیقت ناشناسی کے مقام پر ہو؟ یعنی ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ان کا معاملہ تو صرف دنیا تک کے لیے ہے، لیکن آخرت اللہ رب العالمین نے صرف ایمان والوں کے لیے رکھا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بشارت ہے اللہ کی طرف سے کہ پروردگار عالم نے اہل ایمان کے لیے دار القرار میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں ان کے لیے عیش و آرام کا سامان رکھا ہے، جہاں نہ غم ہوگا نہ ہم ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ارشاد ربانی ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، انسان جو چاہے گا ملے گا، ہر چیز اسے دی جائے گی۔ پھر یہ کہ ابد الآباد نہ ختم ہونے والی زندگی، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، ذبح کر دی جائے گی، کہا جائے گا خلود فلا موت، خلود فلا موت، اے جنت والو، اے جہنم والو، ہمیشہ تم جنت میں رہو گے، ہمیشہ تم جہنم میں رہو گے۔ ہاں، جو دنیا کے چاہنے والے ان کو دنیا مل جاتی ہے، دنیا کا سامان مل جاتا ہے، دنیا کے طلبگاروں کو دنیا مل جاتی ہے جو آخرت نہیں چاہتا، لیکن جتنا چاہے اتنا مل جائے ایسا بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جو جلدی چاہتا ہے، یرید العاجلہ، عاجلہ کہتے ہیں دنیا کو، جو دنیا کا بھلائی چاہتا ہے، دنیا کا خیر چاہتا ہے،
ہم اس کو دنیا کا خیر دے دیا کرتے ہیں، لیکن اس کی چاہت کے مطابق نہیں، اس کے مرضی کے مطابق نہیں جتنا ہم چاہیں۔ ظاہر ہے کفار و مشرکین میں ہر ایک دولت مند نہیں ہوتا، ہر ایک کے پاس فراخی کشادگی نہیں ہوتی، جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، دنیا مل جاتی ہے، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم جہنم کو، دوزخ کو اس کے لیے اس کی مقدر بنا دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا میں دنیا میں ایک مسافر کی طرح بھیجا گیا ہوں جو کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر تھوڑا سا آرام کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک مثال دے کر بیان فرمایا دنیا کی حقیقت کو اور آخرت کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ میرے ناظرین کرام یہ ایمانی صفات میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ یہ حدیث سماعت فرمائیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام علی حصیر۔ اس سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی تھی اس سے ملتی جلتی روایت ہے، لیکن تھوڑا سا الگ ہے۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے عمر بن خطاب تھے، اس کی روایت کرنے والے عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اپنی روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ایک حصیر پر، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ فقام، آپ جب کھڑے ہوئے، بیدار ہوئے، وقد اثر فی جسدہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کے جسم مبارک پر نشان پڑ گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ چٹائی پر لیٹنے والا چٹائی کا نشان یقیناً آتا ہے۔ فقال ابن مسعود، اس وقت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو امرتنا ان نبسط لکک ونعمل، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو کچھ آپ کے لیے ہم بنا دیں سونے کے لیے، گدا وغیرہ یا کوئی بستر، ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں حکم دیجیے۔ آپ کے بدن مبارک پر نشان دیکھ کر ارشاد فرمایا، یعنی عبداللہ بن مسعود کو دکھ ہوا، تکلیف پہنچی، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جواب کیا دیا؟ فقال مالی وللدنیا، اے عبداللہ بن مسعود، مجھے دنیا سے کیا لینا ہے؟ دنیا کے مال سے اور دنیا سے مجھے کیا لینا ہے؟ وما انا الدنیا الا کراکب، میں تو دنیا کو اس طرح خیال کرتا ہوں جیسا کہ ایک سوار چلا جا رہا ہے، سفر پر ہے، استظل تحت شجرۃ، اچانک اترتا ہے اپنی سواری سے، کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر، لیٹ کر تھوڑا آرام کر لیتا ہے۔ ثم راح ترکہا، اس کے بعد پھر اس مقام کو، اس درخت کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تأثر تھا دنیا کی، دنیاوی زندگی کی، دنیاوی معیشت کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جواب کا حاصل یہ ہے ناظرین کرام کہ جس طرح ایک مسافر درخت کے نیچے ٹھہرتے وقت اپنے لیے مستقل راحتوں کا انتظام نہیں کرتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں سے چلے جانا ہے، سفر کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں پر ٹھہرا ہوں، پھر یہاں سے چلا جاؤں گا۔
اور حق یہی ہے کہ دنیا اور آخرت کی حقیقت جس پر منکشف ہو جائے، کھل جائے ناظرین کرام، تو اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کو دنیا میں راحتوں کے بڑے بڑے انتظام کی فکر نہیں ہوتی کہ میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، ایسا کر لوں۔ اپنی زندگی گزارنے کا ایسا سامان کرتا ہے وقتی کہ مجھے بہت جلد جب بھی اللہ چاہے گا دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ پھر یہ کہ ناظرین کرام، اس سے پہلے درسوں میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، فقر کی، زہد کی، زاہدانہ زندگی گزارنا، اور جا بجا اس کی شرح بھی بیان کر چکا ہوں کہ دولت صرف وہی خطرناک ہے جو اللہ سے غفلت اور آخرت سے بے پرواہی کر دے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بندہ اللہ کی توفیق سے دولت کے ذریعے بھی اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے اور اچھی طرح حاصل کر سکتا ہے، اور ایسی دولت یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے۔ آگے انشاءاللہ کچھ حدیث آپ کے سامنے اسی سلسلے میں پیش کر رہا ہوں۔ دولت کو اللہ رب العالمین نے خیر بھی کہا ہے، مال کو، ان ترک خیرا الوصیہ وما انفقتم من خیر، جو مال بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہاں اللہ نے خیر کہا ہے، مال خیر ہے، تو یقیناً وہ اللہ کی نعمت ثابت ہوگی جبکہ ان آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہو۔ دولت اگر اصلاح کے ساتھ ہو، تقوی کے ساتھ ہو، تو وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سلسلے میں یقیناً کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔